صحافی کہاں پہ تھے جب جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی تھے یا کور تھے؟ اب آ کے جو صدیق جان کہہ رہے ہیں کہ ان کو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی طرف سے ایدی کی آفر ہوئی تھی. چائے پہ بلایا اور چائے پہ بلا کے انہوں نے کہا فیض صاحب آپ کو سلام کہہ رہے تھے. اچھا یہ انٹیلیجنس ایجنسی کا طریقہ ہوتا ہے, چاہے فیض صاحب جانتے ہی نہ ہو, میرے نام سے واقف نہ ہو, تو وہ آپ کو بہت سلام کہہ رہے. میں پہلے تو گپ شپ ہوئی, دعا سلام ہوئی, وہ میں چلا گیا, کھانا شانا کھایا ان کے پاس. اس کے بعد انہوں نے ایک ٹرے میرے آگے کیا اور اس میں ایک پیکٹ تھا جس میں 5,000 ہزار کے نوٹ تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو فیض صاحب نے ایتھی بھیجی ہے. تو پہلے جب یہ ایلیجڈلی ان کے پے رول پہ تھے تب یہ کہاں پہ تھے؟ اور طاہر عالم صاحب کی اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی ایک ایلیجڈ آڈیو لیک ہوئی ہے کہ ایک میڈیا چینل کا آ کے لائسنس دے دیں, لائسنس نہیں مل رہے. کیا اتنا ہی آسان ہے؟ پہلے کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت سے, آپ سنائیں. میں ٹھیک ہوں, آپ کی دعائیں. آپ ہمیں بالکل لفٹ نہیں کراتے ہیں, پتہ نہیں کیا چکر ہے. کمال پوری کوشش کر چکے ہیں. کمال کرتے ہیں, ساری لفٹ آپ کے لیے. نہیں صحیح بتا رہا ہوں, میں تو گلہ کر رہا ہوں. اچھا گلہ کر رہے ہیں؟ نہیں کہ کیا ہوا ایسا؟ چلو میں وہ بریگیڈر صاحب ہمارا, میں اس کو بھیجوں گا. ایک کام ہے, ان کو 2 پرانے چینل کا لائسنس ہم نے اس کو کیا تھا, بیچے تھے, تو ان کو وہ لائسنس پھنسے ہوئے ہیں. وہ تو ذرا آپ ایک اسپیشل مہربانی کروا دیں. کون سے والے؟ وہ آئے گا, آپ کو ڈیٹیل مجھے بھی نہیں پتا, وہ بتائے گا آپ کو. اچھا, مجھے تو آپ نے پہلے کبھی نہیں اس کا کچھ کہا. نہیں, ہم اور بہت سارے کہتے ہیں نا, جب بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہماری بات سنتے. میں نے کہا چلو میں خود درخواست کر لوں. وہ آئیں گے, بریگیڈر غفار نام ہے ان کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن مور ہاریفائنگ ڈیٹیلز ہیو بین شیئرڈ. پاکستان کے اندر ایم کیو ایم کے جو لیڈر تھے علی رضا عابدی صاحب, ان کے قتل کے اندر بھی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کوئی ہاتھ تھا اکارڈنگ ٹو ابصار عالم. کیا ایک فوجی افسر اپنی وردی کے اندر کیا وہ خلاف آئین کر سکتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے اندر کین ہی میڈل انٹو the politics and the everyday dealings of پاکستان؟ ٹاپ سٹی کا تو ایک معاملہ ہے, آرمی ایکٹ کے خلاف ورزی, کے پی کے اندر جا کے جلسے کرنا اور لوگوں کو اکسانا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیں. کیا یہی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپر الزامات ہے؟ اب اگر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بولنا شروع کر دیں اکارڈنگ ٹو منصور علی خان, تو کافی لوگوں کی بولتی بند ہو جائے گی. اینڈ ایک اور خبر بھی منظر عام پہ آئی ہے کہ اکارڈنگ ٹو زلفی بخاری, عمران خان نے ڈیسائیڈڈ ٹو رن فار the ceremonial position of chancellor of the University of Oxford. پہلے امریکہ کے تھرو, مہدی حسن کے تھرو اور ڈفرینٹ اور جرنلسٹ کے تھرو آرٹیکلز لکھوائے. اب عمران, the بانی چیئرمین of پاکستان تحریک انصاف, has decided to run for the elections, the chancellor elections of University of Oxford. لیکن is Imran trying to get the sympathy vote? But at the same time یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ who is backing Imran in all of this؟ تو وہاں پہ ہی نجم سیٹھی صاحب کا ایک تجزیہ آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ زیک گولڈ سمتھ اینڈ the former wife of عمران خان, ان کی فیملی کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے, جس کی بنا پہ عمران خان اکتوبر کے چانسلر کے الیکشنز میں he is going to run for the chancellor. کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر تہلکا مچا ہوا ہے آفٹر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اریسٹ ان کورٹ مارشل, بیکاز اگر کچھ بولنا شروع کر دیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تو کافی کچھ منظر عام پر آ جائے گا. عمران رننگ فار دا چانسلر آف دا سیریمونیل پوزیشن آف دا چانسلر آف یونیورسٹی آف آکسفورڈ. وہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یونیورسٹی آف براڈفورڈ کے بھی وہ ایک پہلے چانسلر رہ چکے ہوئے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ کوشچن یہ رائز ہوتے کہ who is actually backing Imran for the position of chancellor.